آیت نمبر 74-75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون۔ تمیدن ایک بات سماعت فرمائیں، اگر ہم میں سے کسی کو اچانک شاہی محل میں جانے کا موقع ملے اور شاہی محل میں جا کے ہم نہ بادشاہ کی طرف دیکھیں نہ اس سے اجازت لیں، جا کر وہاں کی موجودہ اشیاء کو استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ہر انسان کہے گا یہ حماقت کی بات ہے کہ کسی بادشاہ شاہی محل میں گئے ہیں تو آپ کو پہلے اجازت نامہ حاصل کرنا چاہیے۔ اجازت کے بغیر آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، بے شک خوبصورتی بہت زیادہ ہے، پرکشش ہے، اٹریکشن ہے۔ ایسے ہی دوستو ہمیں دین اسلام نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کا شاہی محل ہے۔ اللہ کے محل میں آ کے آپ کسی کو اپنا ذاتی ملکیت نہیں سمجھ سکتے، نہ آپ کا ذاتی مکان آپ کا ذاتی، حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی، حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کی آنکھ، آپ دنیا میں انسان آتا ہے، پہلے سے سورج اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند خدمت کر رہا ہے، ستارے خدمت کر رہے ہیں، ہوائیں خدمت کر رہی ہیں، موسم خدمت کر رہے ہیں، انسان جانور اس کے لیے، پرندے خوبصورت طریقے سے اڑ کر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ رات کا نظام، دن کا نظام، انسان دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے اور عیاشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس کی رضا کس میں ہے، اور جو اس کی رضا کو نہیں دیکھے گا وہ مجرم ہے، اور جو مانے گا وہ متقی ہے۔ اور کل کے سبق میں پڑھا کہ متقین لوگوں کے لیے اس دنیا میں یہ جو چند دن کے لیے امتحان اللہ نے رکھا ہے کہ اپنی ذات کو چھپا دیا، قدرتیں دکھا دیں اور کہا کہ میری مان کے چلو، چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن مجھ سے اجازت لے کر اور جیسے میرے نبی نے کی ہے ویسے استعمال کرو، بس یہی امتحان ہے۔ اور جو نہیں مانے گا وہ مجرم ہے، اور جو مانے گا وہ متقی ہے۔ جو متقی ہوگا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس زندگی میں وہ ہم سے پوچھ کے چلے، ایک زندگی اس کے انعام میں ہم دیں گے جس میں ہم اس سے پوچھیں گے تو کیا چاہتا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ ایک زندگی ہم دیں گے جس سے تجھ سے پوچھیں گے بندے بتا کیا چاہتا ہے، کھانے میں کیا چاہیے، پینے میں کیا چاہیے، پہننے میں کیا چاہیے، نظارے میں کیا چاہیے، موسم کیسا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ جنت میں بھی کھیت کھلیان ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جنت تیری مرضی کی ہوگی، تو کھیت والی جنت چاہتا اللہ تیری جنت میں کھیت لگا دے گا۔ کہا جی دل چاہتا ہے کہ جنت میں میرے پاس اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوں، میں اور گھوڑے بھی پر والے ہوں، اڑوں ان میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا، پر والے گھوڑے تیرے لیے پیدا کر دے گا کہ تیری چاہت کو رب نے پورا کرنا ہے، کیونکہ دنیا تو نے اس کی چاہت کے مطابق گزار دی۔ اس لیے دوستو یہ چند دن کی زندگی ہے، اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو جو نہیں مانے گا آج ان کا ذکر آ رہا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک گناہ گار عذاب دوزخ میں پھر انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس زندگی گزاریں گے، مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے کہ انہوں نے ہمارے شاہی محل میں ذاتی تصرف کیا تھا۔ ہمارے محل میں ذاتی تصرف کر کے انسان ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کا محل ہے، کائنات اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات للہ ملک السماوات۔ تو اس لیے یہاں دوستو میرا اور آپ کا کچھ بھی ذاتی نہیں۔ رجسٹری جو میرے نام کی گھر کی ہے نا وہ بھی میرے اللہ کی ہے، وہ بھی میری نہیں ہے۔ اس لیے حقیقی مالک اپنے اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہاں سے ایک اور بات بیان ہو رہی کہ جب جہنم میں ستائے جائیں گے نا، یہ دنیا میں جو عیاش لوگ ہوں گے، بڑے بڑے عیاش بادشاہ، وزراء، جرنیل، کرنیل، بیوروکریسی اور اسٹیٹس والے لوگ جنہوں نے دنیا میں کبھی کانٹا نہیں ان چبھتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہاں مصیبتوں میں پڑے ہوں گے تو مختلف ان کے احوال ہیں۔ کبھی کہیں گے ادعو، فرشتے سے کہیں گے ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کبھی کبھی عذاب ہلکا بھی کر دیا کریں، بڑی سخت مار ہے برداشت نہیں ہو رہی۔ فرشتے کہیں گے نہیں یہ تو ایسے ہی رہے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال تک چیخیں گے، 1000 سال تک
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 1000 سال تک میں ارب دفعہ اللہ کا ذکر بن جائے گا. لیکن دنیا میں آپ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے, ایک الحمدللہ پڑھتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے, ایک اللہ اکبر پڑھتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے, ایک لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. حدیث شریف آتا ہے جو محبت سے لا الہ الا اللہ پڑھے, اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ اس سے پہلے مرضی کی زندگی تھی, اب یہ کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب اپنی مرضی نہیں تیری مرضی کو دیکھوں گا, اس تصور سے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس تصور سے. اور قیامت کے روز قدر نہیں ہوگی چیزوں کی. 1000 سال تک وہ یا اللہ کریں گے. جواب میں 18ویں پارے میں آتا ہے, جواب آئے گا اخسؤوا فیہا, اب یہ ذکر نہیں, اپنی بک بند کرو, اپنے نام لینے چھوڑو میرے, اب تم میرا نام مت لو, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری زبان پہ میرا نام آئے. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اپنے رب سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو. فرشتے سے کہا جائے گا دروازہ بند کرو, شور مچایا ہوا انہوں نے. حالانکہ دنیا میں وہی ذکر کتنا قیمتی, اس لیے کبھی کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, منٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب 5 منٹ ملے آپ ویٹ کرنے گئے کسی کا, اللہ کر لیں. جیب میں تسبیح رکھا کریں, یہ یاد دلاتی ہے کہ مجھے رب کا نام لینا ہے, میں کسی کا ہوں. خیر جب قیامت کے روز کیا ہوگا کہ کوئی سنائی نہیں ہوگی نا, تو آخر میں پھر موقع ملے گا, تو یہ سارے دنیا دار جو دنیا میں ایک کام بھی رب کی مرضی کا نہیں, سب اپنے من مرضی کے من موج میلے مناتے رہے, کہیں گے اے فرشتے, اے مالک داروغہ جہنم کا نام ہے, اے مالک ایسے کرو, اللہ تعالیٰ سے کہو ہمیں سولی دے دے, ہمیں پھانسی دے دے, ہمیں مار دے, لیکن اب موت آ جانی چاہیے, اب برداشت نہیں ہو رہا. جواب میں فرشتہ کہے گا موت ختم, انکم ماکثون, اب موت نہیں ہے, موت وہاں تھی, اب موت نہیں, اب تو یہیں رہنا پڑے گا. دیکھیے ونادوا یا مالک, اور وہ پکاریں گے اے مالک داروغہ جہنم کا نام ہے. جنت کے داروغے کا نام رضوان ہے, جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے. لیقضی علینا ربک, تیرے پروردگار کو کہہ دے, اپنے پروردگار کو کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے, ہمیں ختم کر دے. قال, وہ کہے گا انکم ماکثون, بے شک تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہوگا, اب موت نہیں ہے. لقد جئناکم بالحق, ہم تو تمہارے پاس سچا دین لائے تھے, قرآن کا پیغام آیا تھا. ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن تم میں سے اکثر دین حق سے نفرت کرتے تھے کہ ہم اس دور میں حضور کا نظام نہیں چل سکتا, حضور کا دستور نہیں چل سکتا, قرآن کا نظام نہیں چل سکتا. آپ کس دور کی بات کرتے ہیں, بڑے دندنا کی باتیں کرتے ہیں. وہاں پر کہا جائے گا کہ تم پسند نہیں کرتے تھے ہمارے نظام کو, ہمارے پیغمبر کی بات کو, سنت کو پسند نہیں کرتے تھے, آج چکھو پھر. ام ابرموا امرا فانا مبرمون, کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم بھی طے کر چکے ہیں. یعنی اگر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے نہیں ماننا, تو ہم بھی طے کر چکے ہیں کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان کو جہنم میں ڈالیں گے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم, کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھید نہیں جانتے, اور وہ جو میٹنگیں کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, آپس میں خفیہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ بھی نہیں جانتے؟ کیوں نہیں, بلا, ایک چیز ہمارے علم میں ہے, اور صرف علم میں نہیں, وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ایک بات کو لکھتے بھی ہیں. یعنی علم میں علیحدہ ہے, کتابت میں علیحدہ ہے, دونوں چیزیں تیار ہو رہی ہیں. فرشتے لکھنے والے بھی موجود, اور ریکارڈنگ بھی موجود, مناظر بھی موجود. اگر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہے اللہ اس کو ویڈیو بھی دکھائیں گے. لیکن یاد رکھیے یہ دنیا ہے, یہاں اللہ نے سب کچھ سیکرٹ کیا ہوا ہے, کہ جناب نظر کچھ نہیں آ رہا, لیکن ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. مکے والوں سے ایک اختلاف یہ تھا, وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اب ہم تو انہی کی عبادت کرتے ہیں. تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ضد کا مسئلہ نہیں, اناد کا مسئلہ نہیں ہے. اگر بالفرض حقیقت میں اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بناتا نا, تو محمد کو انکار نہیں تھا, محمد بھی عبادت کرتا اس کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے, سبحان اسے کہتے ہیں جسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیے قل ان کان للرحمن ولد, کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بالفرض بیٹا ہوتا تو مجھے ضد نہیں تھی, فانا اول العابدین, میں سب سے پہلے عبادت کرتا. لیکن اس کے لیے بیٹا نہیں ہے, وجہ کیوں؟ سبحان, وہ تو سبحان ہے, اسے تو ضرورت ہی نہیں. رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون, آسمانوں کا رب, زمینوں کا رب, عرش کا رب, اور وہ جو نسبتیں کرتے ہیں اللہ کی طرف, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا، پھر انہیں چھوڑ دو بک بک اور کھیل کود میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نا جو ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظام اور ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں نا، مجرم پاپی جن کو اللہ نے پکڑنا ہوتا ہے اور ایمان کے بغیر مارنا ہوتا ہے، ان کے لیے نظام اور ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، وہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی نا تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں تاکہ ان کو آخرت میں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اور جس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، اللہ اسے کھلے موقع دیتے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک بڑی پکڑ آگے آئے گی۔ مسلمان عام طور پر پریشان ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں تھوڑی سی غلطی کرتا ہوں پکڑا آتی۔ یہ بار بار پکڑ کا آنا یہ محبت میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا دنیا میں، آپ سمجھیں کہ دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا سرکش نافرمان ہے اور ایک فرما بردار ہے۔ نافرمان سرکش بیٹے کو باپ جو نا وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہوگا، جو مرضی کرو، لیکن جو فرما بردار ہے نا اس کو روز ٹوکتا ہے، یہ کیا آپ نے؟ وہ کہتا ہے اس کو تو آپ نے کئی دن ہو گئے کچھ کہا ہی نہیں، مجھے ہی کہی جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی تو فرما بردار ہے، تو اس سے پیار ہے، پیار کی ٹوک ہے یہ۔ ایسے ہی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو جن بندوں سے محبت ہوتی نا، ان کو اللہ قدم قدم پہ تھوڑا آزماتے بھی ہیں، تھوڑا معاف کرتے ہیں، تھوڑا کفارہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کا۔ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں اس بندے کو شرمندگی ہو، اس لیے یاد رکھیے یہ آزمائشیں محبت میں آتی ہیں۔ اللہ سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کو قبول کیا کریں، ہاں درخواست کیا کریں کہ یا اللہ کمزور ہوں، عاجز ہوں، بے بس ہوں، عافیت مانگتا ہوں، سلامتی مانگتا ہوں، مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو آ جائے اس پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہے چھوڑ دو ان کو، یہ اپنے کھیل کود میں لگے رہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دنیا کے اندر مہلت دینی ہے یہاں تک کہ قیامت کا وعدہ پورا ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود، زمینوں میں بھی معبود۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت والا، جاننے والا ہے۔ الہ کا معنی وہ جو پورے اختیارات کا مالک، کہ آسمانوں میں پورے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں، زمین کے پورے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آسمان عربی زبان میں بلندی کو بھی کہتے ہیں کہ تم سے جو کچھ بلندی پر ہے وہ بھی ہمارا ہے، تم سے پستی میں جو کچھ ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ اے بندو جب سب کچھ ہمارا ہے تو تم بھی بن جاؤ ہمارے، تم بھی ہمارے بن جاؤ، کیوں بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ ہماری عظمت کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حکیم، ہر کام میں حکمت ہے، علیم، ہر چیز کا پورا علم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت بابرکت اللہ ہے جس کی قدرت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو جس کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ عام طور پر جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کس قیامت کی بات کر رہے ہو، کیا تاریخ ہے اس کی، کون سے مہینے میں آنی ہے، کب آنی ہے؟ تو جواب میں اللہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں لے آؤں گا تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ یہ صاف صاف ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم میرے پاس ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک تصور ان کا یہ تھا کہ یہ جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، وہ پابند نہیں ہے کسی ضابطے کے، جس کو اللہ نہیں بھی چاہے نا وہ اس کو بخشوا سکتے ہیں۔ یہ ایک تصور ہے۔ قرآن نے اس آیت میں کہا نہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ، جنہیں وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ انہیں شفاعت کا اختیار نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں جن لوگوں نے حق بات کا اقرار کیا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تصدیق بھی کرتے تھے، انہیں محدود سفارش کروائی جائے گی، جس کے حق میں چاہیں گے اس کو سفارش ہوگی، لیکن ہماری مرضی کے خلاف کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جس کو ہم چاہیں گے اسی کو بخشوائیں گے، اسی کو ان کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہاں سے ایک سوال ہے کہ آپ ان سے پوچھئے جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، بوجھ سمجھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ اپنا کریٹر، پیدا کرنے والا کس کو مانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَهُمْ، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے مانیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، ہم خود پیدا نہیں ہوئے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے، کہاں بہک رہے ہیں؟ جب تمہارا بنانے والا، سجانے والا، سیٹنگ کرنے والا، کان کی، آنکھ کی، ناک کی، زبان کی، معدے کی، دل کی، جگر کی، آنتوں کی پوری سیٹنگ کسی اور نے کی ہے، تو تم اس میں اپنے ذاتی سیٹ اپ کیوں داخل کر رہے ہو؟ اللہ کی مانو، اس کی مانو، اس کو مانو۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول کے اس بول کی، اے پروردگار یہ سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ سے شکوہ، یا اللہ یہ مخلوق میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی، یہ تو بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ فرمایا نہیں، سمجھتے ہیں اور سب کچھ مانتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پوچھا بھی، آپ ان سے پوچھیں گے پیدا کرنے والا کون، مالک کون، خالق کون، مدبر کون، سب مانیں گے اللہ، لیکن نیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ان کو نہیں سمجھائیں گے۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے، آپ کوئی بددعا نہ کریں، فاصفح عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں، وقل سلام، اور انہیں سلام کہہ کے اپنا رخ بدل لے، فسوف یعلمون، وقت آئے گا تو انہیں خود پتہ چل جائے گا حق کیا تھا، باطل کیا تھا، سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، دنیا کی حقیقت کیا تھی، یہاں کی عزت کی حیثیت کیا تھی، یہاں کی خوشیوں کی حیثیت کیا تھی۔ یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ جیسے مکڑی کا جالا، جب مکڑا اس کے اوپر چلتا ہے نا تو مچلتے ہوئے چلتا ہے۔ مکڑے کو کبھی آپ دیکھیں نا، اکڑتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور اپنی چال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ ایک جھاڑو پھرتا ہے، اس کا دماغ ہوش میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی مکڑے کی طرح دنیا میں 10 پلاٹ بنا کر، 4 گاڑیاں بنا کر، 2 پلازے بنا کے مچلتا ہے۔ میں بندے ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے تو، ہم تجھے سیدھا کرنا جانتے ہیں، وقت آئے گا تجھے سبق سکھا دیں گے، لیکن ہم تجھے مہلت دے رہے ہیں۔ تیرے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ پاک آج کے سبق سے بھی ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔